الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام۔ جنت میں لے جانے والی بیٹیاں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ اٹھایا، فَأَدَبَّهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ، پھر ان کو ادب سکھایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دیا، اللہ اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لڑکیوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ منہ بناتے ہیں، برا مناتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تک بعض لوگوں میں اس قسم کے آثار پائے جاتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے اور بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی اس طرح کی خوشی منانی چاہیے جس طرح کے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوا جاتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میری 6 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی پھر امید سے ہے۔ میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ کہنے لگا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں بہت کم تھیں۔ عذاب کے فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے اور ان فرشتوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے رخ بدلا اور مجھے دوسرے دروازے کی طرف لے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ پھر تیسرے پر لے گئے، وہاں بھی یہی ہوا کہ وہاں میری تیسری بیٹی کھڑی رو رہی تھی، لیکن 7واں دروازہ خالی تھا۔ جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش اگر میری 7ویں بھی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے اس دروازے سے جہنم میں جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما دے جو مجھے جہنم میں لے جانے سے بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دنیا کے فائدے تو یہ ہیں کہ اولاد اگر نیک و فرمانبردار بنے گی تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے، پرسکون گزرتا ہے، اور اگر اولاد نافرمان بنے گی تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں وہ ماں باپ ادا کریں۔ اگر ماں باپ تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنا لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے تو اولاد مطالبہ کرے گی اور ماں باپ کی نیکیاں لے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہوں گی تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یہ اولاد اور یہ ماتحت قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج کریں گے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہی ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔